چل کر ہسپتال جانے والا عثمان جو بازو کی سرجری کروانے گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد 3 دن مردہ حالت میں وینٹیلیٹر پر موجود رہا۔ فیملی بار بار پوچھتی رہی کہ عثمان کی حالت کیسی ہے، لیکن جب بار بار فیملی کے پوچھنے پر ڈاکٹرز کا یہ جواب آیا کہ اگر آپ اس کو 1 سال بھی یوں رکھیں گے تو وہ ایسے ہی رہے گا، بہتر یہی ہے کہ اس کو لے جائیں کیونکہ عثمان مر چکا ہے۔ 17 سال کا عثمان، اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، کس نے کیا، اور جن ڈاکٹرز پر فیملی نے الزام لگایا ان کے لیے بھی میری گزارش ہے کہ جناب علی یہ میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ آپ کا موقف میں اپنے پلیٹ فارم پر شیئر بھی کروں گا، لیکن سب سے پہلے عثمان کی فیملی جس نے ڈاکٹرز پر جو الزامات لگائے، تفصیلات تمام آپ سے شیئر کروں گا۔ جناب علی 17 سال کا عثمان ہے جس کا تعلق کوہستان لور بکنڈ سے ہے۔ صبح 8 بجے اس نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا، بائک سے گر گیا اور بازو فریکچر ہو گیا۔ اب جناب عثمان کا بھائی اس کو لے کر چلا گیا بشام لے کر گیا تو ڈاکٹرز اویلیبل نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد الپوری میں ایک ہاسپٹل ہے، منصورہ ڈاکٹر ہاسپٹل، جس میں ڈاکٹر نور الاسلام صاحب اس فیملی کے بقول وہاں موجود تھے، اور ہم نے جب ان کو دکھایا تو وہ کہنے لگے اس کی سرجری ہوگی اور وہ سارا کچھ صحت کارڈ پر ہوگا، اس لیے آپ کا کوئی بھی خرچہ نہیں آئے گا۔ اب جناب عثمان کے بھائی نے اپنے والد کو بلا لیا کہ ابا جان آ جائے، یوں ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کے بازو کی سرجری ہوگی، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس کی سرجری بھی صحت کارڈ پر کریں گے۔ اب سرجری سے پہلے صرف فیملی کے بقول بلڈ ٹیسٹ کیا گیا، کوئی سٹی سکین نہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا، صرف بلڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد میرے بھائی کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، 15 پیشنٹ اندر سے نکلے جن کی سرجری مکمل ہو چکی تھی، لیکن میرا بھائی عثمان باہر نہیں آ رہا تھا۔ بھائی کے بقول میں پریشان ہوتا گیا، 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، ایسی کیا سرجری ہے جو مکمل نہیں ہو رہی، اور پریشان اس لیے بھی ہوئے کہ جو بعد میں پیشنٹ جا رہے ہیں وہ آتے جا رہے ہیں لیکن عثمان باہر نہیں آ رہا۔ جناب یعنی 3 گھنٹے گزر گئے تو عثمان کا بھائی جب مزید پریشان ہوا، یعنی جو پریشانی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اب صبر نہیں ہو رہا تھا، آگے بڑھ کر دیکھیں تو صحیح وہ کیا رہا ہے۔ آگے بڑھ کر جب آپریشن تھیٹر میں جھانکا تو 4 ڈاکٹرز عثمان کے ارد گرد اکٹھے تھے اور عثمان بیڈ پر موجود تھا۔ کوشش کی اندر جانے کی، ڈاکٹرز نے روک دیا کہ آپ ابھی اندر نہیں جا سکتے۔ باہر آ کے ڈاکٹر نے کہا کہ بالکل ریلیکس ہو جائیں، حالت بالکل ٹھیک ہے، اس کی سرجری بھی ہو چکی ہے، بس چند گھنٹوں میں ڈسچارج ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے، 7 گھنٹے گزر گئے۔ رات 1 بجے ڈاکٹر باہر آیا، آ کر عثمان کے دونوں بھائیوں کو ڈاکٹرز کہنے لگے کہ سرجری کے دوران اچانک سے آپ کے بھائی کو کارڈیک اریسٹ آیا، لیکن اس کی حالت اب سنبھل گئی ہے، ہم نے کنٹرول کر لیا، ہم نے وقت پر علاج کر دیا، آپ صرف ایک ہاسپٹل لے جائیں، ہماری ایمبولینس یہاں سے لے کر جائے گی اور اس ہاسپٹل میں ہماری ایمبولینس شفٹ کرے گی، لیکن آپ کی فیملی کا کوئی بھی فرد اس ایمبولینس میں موجود نہیں ہوگا۔ ہماری ایمبولینس یہاں سے جائے گی اور اس ہاسپٹل میں چھوڑ دے گی، اور امید ہے وہاں جا کر آپ کے بھائی کی حالت مزید بہتر ہو جائے گی۔ جناب علی اب دونوں بھائی پریشان کہ ہمارا چھوٹا بھائی جس کی بازو کی سرجری تھی، اس حد تک یہ معاملہ کیوں بڑھ گیا کہ اس کو کارڈیک اریسٹ بھی آ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ایمبولینس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ جناب علی اس نوجوان کو الپوری سے سوات شفٹ کیا گیا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جس کا نام لقمان ہاسپٹل بتایا جا رہا ہے۔ اب جب اس ہاسپٹل میں لایا گیا تو حیران کن بات آپ کو بتاؤں، یہ نوجوان مر چکا تھا، مردہ حالت میں ایمبولینس میں لایا گیا، صرف فیملی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، یا فیملی کو یوز ٹو بنانے کے لیے، یا فیملی کو یہ شو کرنے کے لیے کہ اس کی طبیعت نہیں سنبھل سکی۔ شاید راستے میں جب ایمبولینس لے کر گئی تو اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نور الاسلام نے جو کیا ہی کیا، لیکن پھر اس کے بعد جو رہی صحیح کسر وہ لقمان ہاسپٹل والوں نے اتار دی، ان بھائیوں کے بقول، عثمان کی فیملی کے بقول۔ ان کے مطابق 3 دن تک ہمارا بھائی اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا اور وینٹیلیٹر پر چلا گیا۔ ہم پریشان کہ وینٹیلیٹر پر کیوں چلا گیا، اس کی ایک نارمل سرجری تھی، بازو کی سرجری تھی، اور بات کارڈیک اریسٹ تک چلی گئی، اور پھر اس کے بعد بات وینٹیلیٹر تک آ گئی، ایسا کیا ہو گیا؟ 3 دن بعد فیملی کو ڈاکٹرز نے آ کر کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو لے کر جانا تو جا سکتے ہیں۔ فیملی کہنے لگی، خوش ہو گئی کہ لگتا ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا، اور آگے سے پوچھا کہ طبیعت ٹھیک ہے، اب لے کر جا سکتے ہیں؟ ڈاکٹرز نے کہا لے کر جائیں یا نہ جائیں، اس کی حالت وہی رہنی ہے جو 3 دن پہلے تھی۔ فیملی پریشان، کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ جب آپ لے کر آئے تھے وہ تبھی مر چکا تھا، ہم نے صرف آپ کے کہنے پر اس کو وینٹیلیٹر پر شفٹ کیا، 3 دن پہلے ہی اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ فیملی حیران پریشان، بھائی روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، باپ روتا رہا کہ میرا بیٹا جس کا بازو ڈیمیج ہوا، سرجری بازو کی ہونی تھی، اب یہ وینٹیلیٹر پر آ گیا، اور پتہ چلا کہ وینٹیلیٹر پر آنے سے پہلے ہی یہ مر چکا تھا۔ فیملی نے اپنے اس پیارے کو وہاں سے لیا،
پھر اس کے بعد ان ڈاکٹرز کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لیے کوشش کی، FIR کروائی، لیکن اس عثمان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا گیا۔ یعنی اگر SHO سے رابطہ کیا SHO نے تو FIR درج کر لی، جس ہاسپٹل میں پوسٹ مارٹم ہونا تھا اس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے بھی بعد میں جواب دے دیا۔ جناب علی، عثمان کی فیملی کے بقول کہ ہم انصاف کے منتظر ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، ڈاکٹرز نہیں بلکہ یہ کسائی تھے جنہوں نے ہمارے بیٹے کے ساتھ یہ کیا۔ اب ان ڈاکٹرز کا موقف بھی سامنے آنا چاہیے جن ڈاکٹرز پر اس فیملی نے الزامات لگائے۔ اگر ان ڈاکٹرز تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، آپ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو میرا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن اس فیملی کا جو کہنا ہے کہ بازو کی سرجری سے ہمارے بیٹے کی موت تک کا سفر یہ ہمارے لیے دردناک ہے، تکلیف دہ ہے، ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔